وہ بیزار سا جرگہ میں بیٹھا تھا۔ جب تک یوں نہیں ہوتی تھی اس سب سے جان چھوٹ رہی تھی۔ گھر میں کمی آتا تھا اور آقا جان نے بھی پڑھائی کا سوچ کر اس سب معاملہ سے الگ رکھا ہوا تھا، مگر اب سامنے جرگہ کی سب سے معزز شخصیات اور خان آچر کے ساتھ خان یوسف بھی بیٹھے تھے، جس کا مطلب فیصلہ وہی کرنے والا تھا، چاہے جو بھی کرے۔ ان کے ہی گاؤں کے کسی ایک لڑکے نے کسی مرد کا قتل ہو گیا تھا۔ لڑکے کے مطابق اس درد سے جھگڑا بحث ہو جانے پر غصے میں اسے پتھر مارا جو اس کی کن پٹی پہ لگنے سے موت واقع ہو گئی تھی۔ خانزادہ نے اپنے خاص بندے ادب خان سے سارا معاملہ پتہ کروا لیا تھا۔ مرنے والا ذہنی طور پر نارمل نہیں تھا، پاگل تھا، اور اس کی بلا وجہ بحث پہ لڑکے نے پتھر سے مارا۔ وہ مر گیا اور یہ گناہ لڑکے کے سر تھا۔ سامنے لڑکا زرد رنگ لیے باپ کے سوا سر جھکا کر کھڑا تھا اور ارادہ قتل کا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، مگر ہو گیا۔ اب خون کا بدلہ یا لڑکی ہوگی یا زمین یا پیسہ۔ جرگے کے حساب سے خون کے بدلے خون کے علاوہ آسان حل بتایا جا رہا تھا۔ خان آزر کے جملے پر وہ باپ بیٹا ان کے آگے جھک گئے۔ خان یوسف کی نظر خانزادہ پر جمی تھی، وہ اس کے فیصلے کے منتظر تھے، جاننا چاہتے تھے وہ کیا بہتر سمجھے گا۔ سردار صاحب، پیسہ یا زمین کی اوقات نہیں ہماری۔ باپ پریشانی سے کپکپاتی آواز میں بولا۔ تو بیٹی بھی نہیں کرو، مرنے والے کے 2 بھتیجے موجود ہیں یہاں۔ خان آزر نے اشارہ کر کے بتایا۔ سامنے جوان مرد کھڑے تھے، وہ شادی شدہ تھے، جبکہ بچی 10 سالہ کی تھی۔ خانزادہ نے لب بھینچے۔ سردار صاحب رحم کریں، وہ بہت چھوٹی ہے، دوسری اس سے بھی چھوٹی ہے۔ باپ بے ساختہ رو پڑا تھا، جانتا تھا یہ واحد حل ہے۔ بیٹا اکلوتا تھا، پیسہ زمین بھی نہ تھے، باقی بیٹیاں ہی بچتی تھی۔ خانزادہ کیا کہتے ہو، یہ فیصلہ صحیح ہے نا؟ خان یوسف سے رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھے۔ وہ جو پچھلی بار بات ٹوکی جانے پر آج ضبط کے بیٹھتا، چونک کر سیدھا ہوا، سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس نے اعتماد سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے سب کو حیران کیا۔ خون کے بدلے پیسہ بہتر ہے، ہم سب جانتے ہیں قتل کس حال میں ہوا۔ ہاں، لڑکا گناہ گار ہے اور مرنے والا ناحق مارا گیا، مگر ایسا مقصد نہیں تھا۔ مرنے والا کیسا انسان تھا یہ سب جانتے ہیں، گھر والوں کے غم کو سمجھ سکتا ہوں، اور تم دونوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا ان 2 کی طرف مڑا جو مرنے والے کے بھتیجے تھے۔ وہ متوجہ ہوئے۔ شادی شدہ ہو، گھر بار والے ہو، بچے بھی ہیں، اور وہ بچی تمہاری بچوں کی عمر کی ہے۔ اس کو وینی کے طور پر لے کر غم میں کمی آئے گی یا مرنے والا لوٹ آئے گا؟ میں بخوبی جانتا ہوں کتنا نقصان ہوا، مگر اس کا ازالہ یہ نہیں ہے یا معاف کر دو یا پیسہ لو۔ وہ آخری جملوں پہ سرس ہو گیا۔ مرحوم کے بھتیجے ہونک سے اس کا منہ تکنے لگے۔ وہ جانتا تھا اس گلی میں گھومنے والے نیم پاگل شخص کے مرنے سے ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا، پھر بھی وینی لینے کے لیے ان کو وہاں دیکھ کر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ حکم خانزادہ صاحب، ہمیں منظور ہے۔ وہ دونوں کچھ توافق کے بعد مان گئے۔ رقم 20 لاکھ طے پائی۔ خانزادہ صاحب، پیسہ کہاں سے آئے گا، ہم غریب ہیں۔ لڑکے کا باپ پریشان گھبرائے ہوا خانزادہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا رونے والا ہو گیا۔ گھر اپنا ہے نا، وہ بیچ دو، گھر میں کوئی سامان ہے تو بیچ دو، کیا وہ سب بیٹی سے بڑھ کر ہے؟ خانزادہ نے دھاڑ کر سوال کیا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ اس بے حسی اور کم عقلی پر خانزادہ کا خون کھول رہا تھا۔ گھر ساز و سامان کے ساتھ غریب کبھی 20 لاکھ تو دے ہی جاتا ہے، مگر اسے بچا کر بیٹی کیوں کم قیمت لگتی ہے کہ دے دی جائے؟ اس کے خطرناک تاثرات نے جرگے میں عجیب رعب سا پیدا کر دیا تھا۔ لڑکا اور اس کا باپ چپ ہو گئے۔ خون کے بدلہ پیسے لینے والے بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ سنایا نہیں تھا، منوایا تھا۔ خان یوسف کو اس پر فخر سا ہونے لگا، گردن تن گئی، مگر خان آزر پریشان نظر آنے لگا۔ وہ فیصلہ سنا کر جھٹکے سے اٹھتا جرگے سے نکل آیا۔ ادب خان سر جھکا اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور گاڑی کا ڈور کھولا۔ ادب خان، وہ کچھ سوچ کر اچانک ڈور بند کرتے ادب خان کو دیکھنے لگا۔ وہ رک گیا۔ حکم خانزادہ۔ ادب خان سر جھکاتا متوجہ ہوا۔ اگر وہ گھر بیچ دے، چھوٹا سا گھر ہے، مگر 20 لاکھ تو آ جائیں گے نا، خون کے بدلے دے سکے گا۔ سب ایسا کیوں نہیں سوچتے، مشکل کیا ہے؟ اس کے سوال پہ ادب خان نے 2 قدم اس سے دور کیے تاکہ اس کے فیصلے کو غلط بولنے پر سزا نہ ملے۔ خان جی غریب بندہ ہے، مزدوری کرتا ہے، گھر بیچ دے گا تو رہنے کا آسرا چھین جائے گا، پھر اس کی دونوں بیٹیاں رلیں گی، ساتھ میں ماں باپ اور بھائی بھی، تب بھی شاید انجام یہی ہو۔ وہ بیٹی کس پیسے والے کو دے کر پیسے لے گا کہ رہنے کا آسرا پا سکے؟ ادب خان نے آہستگی سے معتب لہجے میں حقیقت آشکار کی۔ اسے اب سمجھ آئی خان آزر کیوں پریشان ہوئے تھے۔ اسے سر پکڑ لیا۔ مگر ادب خان، بیٹی کوئی بیکار چیز تو نہیں کہ گناہ کوئی کرے بھگتے کوئی؟ اسے شدت سے گلجان کی ویرانی یاد آئی، کم عمری سے بے رنگ زندگی جی رہی تھی، شوہر کے گھر ملازم بن کر رہتی تھی۔ جی صحیح فرمایا خان جی۔ ادب خان نے مزید اختلافات صحیح نہیں سمجھا، تبھی سر ہلایا۔ انہیں 3 دن بعد پیسہ دینا ہے نا، میں دوں گا، وہ رقم پہنچا دینا اس لڑکے کے باپ کو۔
ایک دم ہنس اٹھ کر وہ پرسکون سا مسکرایا۔ وجیہہ سرخیاں جھلکاتے سفید چہرے پر جوش سا ابھر آیا تھا۔ کچھ وقت پہلے اس کا غصہ اور ٹینشن بھول گیا تھا، اپنا کوئی بچی ذلیل ہونے والی تھی، نہ اس کا گھرانہ۔ ادب خان نے گہرا سانس بھر کر اپنے مالک کو دیکھا، جو الٹے فیصلے لے کر بھی انہیں ٹھیک کرنے میں لگ جاتا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہر بار ہر قتل کے بدلے بیٹیاں بچا کر پیسہ دیتا رہے گا وہ، مگر چپ رہا۔ بہت مجبوری اور پریشانی میں قرض لیا تھا، کچھ ضروری مسئلے سلجھانے تھے، مگر اب قرض چکانا محال ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ ہمیشہ کی طرح دوستوں کے بھیجے مشوروں کو میسیج میں لکھ لے کر وہ بیچتی اصل بات تک پہنچی۔ اب رقم کا تقاضا کرنا ضروری تھا۔ او بیڈ، وش یو گڈ لک۔ کچھ توقف کے بعد جوابی میسیج ملا۔ اسے اندازہ ہو نہیں پایا وہ ترس کھا رہا ہے یا طنز کر رہا ہے۔ دل میں چوٹ تھا تو ہر جملہ طنز لگ رہا تھا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں جلد جاب اسٹارٹ کر کے آپ کو پیسے واپس کر دوں گی۔ اس نے میسیج لے کے سینڈ کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، شرمندگی سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی سے پیسے مانگ رہی تھی، وہ بھی بلا وجہ۔ بھکاری ہونا کیسا ہوتا ہے اس لمحے اچھے سے سمجھ آیا تھا۔ اس بار آگے خاموشی چھا گئی۔ میسیج سین ہو چکا تھا مگر جواب نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ بے یقین ہو اس کی ڈیمانڈ سے، یا شاید لالچی سمجھ رہا ہوگا۔ خفت سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ جواب کے انتظار میں دھڑکن رک رک کر چلنے لگی۔ انکار یا اقرار دونوں شرمندہ کرنے والے تھے۔ جواب کے انتظار میں اس کی دھڑکن رک رک کر چلنے لگی۔ انکار کا یا اقرار کا دونوں شرمندہ کرنے والے تھے۔ وہ موبائل پر نظر جمائے منتظر نظریں گاڑی بیٹھی تھی، جب آخرکار 2 منٹ بعد کے شرمسار انتظار کے بعد میسیج ملا۔ ضرور، کتنے چاہیے؟ 3 لفظ اور وہ مزید شرمندہ سی ہو گئی۔ دل چاہا یہیں رک جائے، کہہ دے مذاق تھا، نہیں چاہیے، مگر اتنے آگے آ کر قدم روک لیتی تو ڈر ہار جاتی۔ جلدی سے فرینڈ گروپ میں میسیج فارورڈ کیا۔ منال وغیرہ نے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا۔ اب جو ہم میسیج کرتی جائیں وہ بھیجتی جاؤ۔ منال نے کہا تو وہ اوکے کہہ گئی۔ رقم بتائی تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ پورے 50 لاکھ! منال، اٹس اے لاٹ! میں اتنے کیسے؟ وہ بھوکلا گئی۔ کم آن ہان، جلدی میسیج بھیجو، ڈونٹ بی چائلڈ۔ 5 سے 8 لاکھ تک تو نارملی ہوتا ہی ہے رچ لڑکوں کے پاس۔ یار اٹس جسٹ اے بیٹ، ڈزنٹ میٹر 50 کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو۔ فرحان کی بھوکلاہٹ پر وہ تینوں پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ اس کا سر چکرا گیا۔ دل کہتا ہے کہ رک جائے، مگر دماغ ان کی باتوں پر مطمئن ہو رہا تھا۔ اس نے میسیج بھیج دیا جو فوراً سین ہوا۔ اس بار فوراً اوکے کا رپلائی آیا۔ ہی سیڈ اوکے سیریسلی میں ہی از گیونگ می اے بگ اماؤنٹ فار فری۔ فرحان کے بے یقینی اتنی بڑھ گئی کہ اسے اوکے کے بعد کچھ کہے بنا دوستوں کے ساتھ اپنی حیرت کا اظہار کرنے میں لگ گئی۔ آخر کوئی اتنی بڑی رقم وہ بھی فری میں کیسے دے سکتا ہے؟ اوکے، اب اس سے کہو کہاں دے گا؟ کہنا کیش چاہیے، جو جگہ کہے ہمیں بتانا، سب ساتھ چلیں گے۔ وہ جیسے ہی پیسے نکالے گا میں بیٹ ون کر جاؤں گی۔ منال کی اگلی بات پر اس کا دل رضا، وہ پیسے لینے خود جائے گی، یہ تو سوچا نہیں تھا۔ منال تم اپنے اکاؤنٹ میں لے لو نا، جانا کیوں ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اس کی بات پھر سے اس کی کم عقلی اور بے وقوفی پر ایک لمبی تقریر آئی۔ وہ پیسے بھیج کر مکر جائے کہ بھیجنے والا وہ نہیں تھا، پھر منال لے کر مکر جائے اور واپس نہ کرے تو سب سیٹل کر لوں گی۔ وٹ اے فالش گرل! مرحا نے اسے ڈپٹ کر چپ کرایا تو اس کا بھی سویا ہوا دماغ جاگا تھا۔ اسے سب وہیں ختم بھی تو کرنا تھا۔ اس کے لیے سب ضروری تھا، جانا بھی ضروری تھا، اس سب کا ہونا بھی ضروری تھا۔ پیسے کہاں دیں گے؟ مجھے بائی ہینڈ کیش چاہیے۔ اسے ہمت کر کے میسیج بھیج دیا۔ ہاتھوں اور چہرے پر گھبراہٹ سے بے طرح پسینہ آ رہا تھا۔ بار بار پسینہ صاف کرتی وہ اپنا چہرہ سرخ کر چکی تھی۔ میرے آفس آ جائیں یا پھر کسی کیفے یا کلب میں اکیلے ملنا چاہیں گی آپ؟ اتنے دن بعد یہ پہلا تفصیلی جملہ تھا۔ اس کے الفاظ سے فرحان کا رنگ اڑ گیا۔ کتنی دیر وہ جواب نہیں دے پائی، اور اسے کیا سمجھ رہا تھا آخر؟ شرمندگی کے مارے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اب اپنے آفس کی لوکیشن بھیج چکا تھا۔ منال لوگوں کے میسیج بھی آتے رہے۔ اس نے بے دلی سے موبائل پر رکھ دیا۔ اپی آنی کہتی ہیں وہ جلدی سے آپ کی شادی کر دیں گی اور آپ بھی پری صاحبی کی طرح یہاں سے چلی جائیں گی۔ پروا سے سانس بلائے اس کے پاس آئی تھی۔ اسے چونک کر دیکھا، اس کے چہرے کی ہوائیں اڑی تھی۔ فرحان کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ شادی تو ہونی ہے نا، ایک دن میرے ٹوٹی کی بھی ہوگی۔ اف پری، تم دلہن بن کر کیسی لگو گی؟ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے سر تک پیر تک دیکھتی شرارت سے بولتی۔ بات بدل گئی۔ ابھی شادی مت کرے، میں اکیلی ہو جاؤں گی، یا پھر مجھے بھی ساتھ لے جانا وہاں۔ وہ روحان سی صورت بنا کر بولی تو فرحان ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی۔ پوروا ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی اپیا ہمیشہ اس کی باتوں پر ہنستی تھی بس۔ او میلا ٹیوٹی، میرے ساتھ رخصان ہو رہا ہے بیبی کو؟ میرے ان لاز جہیز بھی اتنی بڑی لڑکی دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔
وہ منہ بنا کر ہاتھ رکھتی ہنسی دبانے کی کوشش میں ہلکان سے رک پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی شرمندگی اور خفت بھول گئی۔ پوروا اس کے ہر مشکل اور دکھ میں سکون کی دوا جیسی تھی، معصوم و پیاری باتوں والی۔ میں ان سب کے کام کروں گی، وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ پوروا کی اگلی بات وہ تھک سے رہ گئی۔ کیوں ملازمہ ہو تم؟ پاگل مت بنو، ایسی بات پھر کبھی مت کرنا۔ تم میری چھوٹی سی پری ہو، کبھی کام نہیں کرنے، بس اسٹڈی کرو، پھر تمہاری اپیہ تمہیں ساتھ رکھے گی، چاہے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے۔ اسے خود سے لپٹاتی محبت سے بولی۔ پوروا کا دل سکون میں ڈوب گیا، شہد رنگ آنکھیں چمکی۔ اپیہ مجھے بال کٹوانے تنگ ہوتی ہوں، وہ اپنے کمر کو چھوتے لمبے بال اس کے سامنے کر کے بے چارگی سے بولی۔ یہی موقع تھا بات منوانے کا۔ بالکل نہیں پری، میں نے اتنی محنت کی ہے تمہارے بالوں پہ، اور بھی بڑھانا چاہتی ہوں، پھر تم ریپنسل کی طرح لمبے بالوں والی گڑیا ہوگی جس کا شہزادہ بال پکڑ کر کمرے میں ملنے آئے گا۔ وہ پوروا کے سلکی نرم لمبے بالوں کو سمیٹتی کہانی بنا کر خود ہی ہنس رہی تھی۔ پوروا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شہزادے کے بال پکڑنے پر میں گنجی ہو جاؤں گی؟ پوروا نے جھرجھری لے کر بے ساختہ بالوں پہ ہاتھ رکھ کر جیسے انہیں بچایا تھا۔ فرحان نے ہنسی دبائی۔ بس ہم یہ پروگرام کینسل کر دیتے ہیں، کوئی ایسا شہزادہ ہونا چاہیے جو بال نہ کھینچے۔ خان کے مزید ہنسی دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ پوروا اس کی بات پر متفق ہوتی سر ہلا رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی۔ اپیہ آپ کے جیسے بال کروا لوں، یہ اچھے ہیں۔ اس نے اپنا گلابی چھوٹا ہاتھ بڑھا کر پریحان کے کندھوں کو چھوتے سلکی سیاہ بالوں کو چھوا۔ نہیں پوروا، میں نے کہا نا تمہیں لمبے بال کرنے ہیں۔ اس کے منع کرنے پر وہ منہ پھلا کر ناراض ہو گئی۔ اس کے گلابی پھولے گالوں کو چوم کر سرخ کرتی اس کو گدگدانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں کھلکھلا رہی تھی۔ پوروا گدگدانے پر فرحان اسے دیکھ کر ان کی آنی آوازوں پہ کمرے میں آئیں تو دونوں کو ہنستا دیکھ کر دل سے خوش رہنے کی دعائیں دیتی مسکرائیں اور پلٹ کر چلی گئیں۔ وہ شاور لے کر نکلا، ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر نم بالوں کو برش کرتا، دوسرے فارغ ہاتھ سے شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پہ زرشے کھڑی تھی۔ زرشے آ جاؤ، کیا بات ہے؟ وہ مسکرا کر پلٹا، اسے اندر بلایا۔ وہ جھجکتی اس کے نرم چہرے کو دیکھتی چند قدم آگے بڑھ گئی، بولی لالا آپ کو آغا جان نے بلوایا ہے۔ وہ بڑی چادر میں لپٹی سر جھکا کر کھڑی تھی۔ خانزادہ نے لب بھیجے۔ زرشے میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے اس طرح اجنبی والا رویہ اور جھجک مت رکھا کرو، نہ ہی چھپا کرو، پلوشے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے پاس جا کر اپنے سار ملتا کی چادر میں چھپے ماتھے کو چوما تو وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں جلملاتے آنسو اور حسرت تھی، جانے وہ کیوں اپنے ہی بھائی سے یوں دور رہتی تھی۔ خانزادہ نہیں سمجھ پایا تھا، مسکرا کر اس کی نم آنکھوں کو صاف کرتا سر تھپتھپا گیا۔ آؤ آقا جان اس کے پاس چلیں، جانے پھر کیا عدالت لگا لی ہے میرے خلاف۔ اسے ویسے ہی اپنے سار میں لے کر باہر نکلا۔ وہ جو اندر اس کے اثار میں پرسکون کھڑی تھی، باہر نکلتے اس سے دور ہوتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خانزادہ نے الجھی نظروں سے جاتے دیکھا تھا۔ آپ نے بلوایا آقا جان؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو تقریباً سبھی موجود تھے۔ سب کے مسکراتے پرسرار چہرے کو دیکھتا وہ اچکائے آگے بڑھا۔ آؤ خانزادہ، ضروری بات کرنی ہے۔ خان یوسف کے خوشی سے جمگماتے چہرے کو دیکھ کر وہ بھی متجس ہوتا ان کے پہلو میں بیٹھا۔ تمہاری شادی کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے، پوچھنا تھا تاریخ کیا ہو؟ ویسے تو کل باقاعدہ بڑوں کے درمیان تاریخ طے کی جائے گی، مگر میں چاہتا تمہیں جو صحیح لگے۔ خان یوسف کی بات پر وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگا۔ اسے یہ تک نہیں پتہ تھا شادی کس سے کی جا رہی اور یہ لوگ تاریخ کا سوچ رہے تھے۔ آغا جان مناسب لگے تو یہ ذرا یہ بھی بتا دیجیے کس سے شادی کی جا رہی ہے، یا یہ بات نکاح کے وقت مجھے پتہ چلے گا؟ اس نے دانت کچکچا کر کہا تو سب ہنس پڑے۔ آغا جان نے کہکمہ لگا کر اس کی پشت تھپتھپا کر جو نام بتایا، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ جھٹکے سے کھڑا ہوا بے یقینی تھی۔ سب اس کی طرف پریشانی سے دیکھنے لگے۔ نہیں آقا جان پلیز نہیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ خان یوسف نے سنجیدگی سے گھورا۔ وجہ بتاؤ، اس میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، خاندانی ہے، تم اس سے ملے بھی نہیں ہو، ورنہ بہت نرم مزاج اور سلجھی ہوئی ہے۔ خان یوسف کے لہجے سے ساری نرمی غائب ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے میں موجود سب کو دیکھا، باپ، چچا، ماں، چچی، دونوں بھائی اور بھابھیاں، ہر نظر میں سوال اور حیرت تھی۔ یعنی سب کو یقین تھا لڑکی ہر لحاظ سے اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کا انکار حیران کن تھا۔ وہ پرفیکٹ ہو یا حسن کی ملکہ، خاندانی ہے یا پڑھی لکھی، مجھے سے شادی نہیں کرنی آقا جان، پلیز مجھے فورس نہیں کریں گے آپ لوگ؟ وہ بری طرح بے چین ہوا، مگر آقا جان ڈٹے ہوئے تھے۔ کوئی خاص وجہ نہیں، لڑکی ذات کافی عرصے سے تمہاری منگ ہے اور تم کھڑے کھڑے انکار کر رہے ہو۔ جاؤ خانزادہ، ہم خود تاریخ سوچ لیں گے، اس معاملے میں کوئی ڈھیل نہیں ملے گی۔
خان یوسف کے اٹل جملے پر وہ اس سے پہلے کہ ضبط ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سب پریشان بیٹھے رہے۔ آقا جان بہت پریشان ہو گیا ہے، وہ فورس نہیں کریں، وقت دیں اسے، میں بات کروں گی۔ خانی بیگم نے بے یقینی سے پہلو بدلا۔ بیٹے کے چہرے پہ دکھ جیسی کیفیت جو چھائی تھی، ان کی آنکھوں میں ٹھہر سی گئی تھی۔ اس بار نہیں خانی، شادی کے بعد خود سمجھ جائے گا۔ بلا وجہ کا انکار میں آگے کیسے پہنچاؤں گا؟ خان یوسف پہلی بار اپنے خانزادہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا فیصلہ لے چکے تھے۔ وہ کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس بھرتا اپنے اندر کا ابال نکالنے کے لیے اپنے بال کھینچنے لگا۔ وہ سب کو کیسے بتاتا؟ موسیٰ کی زندگی تباہ کرنے والی وہی تھی جس کی وجہ سے موسیٰ کی شادی شدہ زندگی میں کبھی سکون نہیں رہا تھا۔ وہ اسی لڑکی کو کیسے اپنی بیوی بنا کر لے آئے جس نے اس کے دوستوں جیسے بھائی کو تباہ کیا تھا۔ نہ وہ بتا سکتا تھا، نہ ہی برداشت کر سکتا تھا۔ پاگل ہو رہا تھا۔ خان یوسف لاکھ محبت جتا لے مگر اس قسم کے خاندانی فیصلوں میں کبھی نرمی برتنے کو تیار نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس کا موڈ اتنا خراب ہوا کہ رات تک کمرے میں بند رہا۔ رات کے کھانے کے وقت پورا گھر باری باری دروازے بجاتا منتیں کرتا رہا مگر اس نے گویا قسم کھا لی تھی کہ نہ دروازہ کھلے گا نہ کچھ کھائے گا۔ خان یوسف نے تھک کر گل جان کو اس کے پاس بھیجا۔ سب جانتے تھے ان کے احترام میں وہ انہیں ایسے نخرے نہیں دکھاتا تھا۔ گل جان کی مخصوص ہلکی دستک آواز پہ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ مورے گل آپ رات کے اس وقت سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی پریشانی پر مسکرائے۔ کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ کھانے سے کیسی ناراضگی؟ ان کے نرم پریشان لہجے پر وہ بے چارگی سے پلٹ کر صوفے پہ جا بیٹھا۔ سمجھ گیا تھا آغا جان نے بھیجا ہے، بھوک نہیں ہے اس لیے نہیں کھایا، آپ فکر نہ کریں، سو جائیں جا کر۔ بکھرے بال سنوار کے اس نے بھی انہیں ٹالا۔ نیلی آنکھیں سرخ نمی سے بھر رہی تھی۔ خان یوسف کی پہلی بات سختی سے اسے اچھا خاصا اداس کر دیا تھا۔ گل جان نے آگے بڑھ کر جگ سے پانی ڈال کر گلاس اسے تھمایا۔ پریشان نہیں ہوتے، شادی پوری زندگی کا فیصلہ ہے، اگر دل نہیں مان رہا تو خان صاحب کو آرام سے سمجھا دیں، آپ سے بہت پیار ہے، انہیں مان جائیں گے۔ گل جان کے نرم لفظ پر اس کو تسلی سی ہوئی۔ پانی پی کر خوش ہوتا حلق تر کر گیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ آرام سے مانے یا نہیں، یہ شادی میں کسی صورت نہیں کر سکتا، اگر کر لی تو ساری زندگی خوشی کے لیے ترس جاؤں گا۔ مورے کو وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا جس سختی سے بولا۔ گل جان نے لب کاٹے۔ وہ گھر میں طوفان لانے والا تھا۔ سرشے نے آج آپ کے لیے خاص طور پہ چائنیز رائس بنائے، آپ کو پسند ہے نا؟ سرشے کو آتا دیکھ کر وہ جلدی سے بات بدل گئی۔ ان کی بات پر سے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ سرشے ٹرے لیے اندر آئے۔ اسے سرد بھری یعنی اب کھانے سے انکار مشکل ہو گیا تھا۔ گل جان سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سرشا نے اس کے سامنے میز پر ٹرے رکھ دی۔ لالا آپ کی ناراضگی سے پہلے میں نے بنائے تھے چاول، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا ابھی تک؟ اس کی جھجک بھرے لہجے میں کہتی وہ ناراضگی ظاہر کرنا چاہ رہی تھی مگر ناکام رہی۔ خانزادہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے سر چوما۔ میری گڑیا نے بتایا ہی نہیں تھا اس لیے اب کھاؤں گا نا، تم بیٹھو میرے پاس۔ اسے پاس بٹھا کے آپ گل جان اس کے لیے پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی۔ سرشا کی چھوٹی چھوٹی معصومانہ باتوں پر مسکراتا وہ کھانا کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پلوشے بھی آ گئے۔ گل جان اس کے لیے چائے بنانے جا چکی تھی۔ جب تک اس نے کھانا کھایا پلوشے اور سرشے پاس بیٹھی رہی مگر ایک بات جو وہ ہر بار کی طرح شدت سے محسوس کر رہا تھا، پلوشے کے آنے کے بعد سے سرشے کم بول رہی تھی اور جھجک زدہ بیٹھی تھی۔ وہ یہ بات ہر بار کی طرح محسوس کرتا الجھ رہا تھا۔ سرشے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ اس کے آفس چلتے ہیں آج، اب اس گیم کو اینڈ بھی تو کرنا ہے ورنہ وہ پریحان کو جانے کیا سمجھ لے گا۔ یونی سے آف کے بعد منال نے کہا تو سب کو اس سے اتفاق ہوا۔ پریحان بھی اپنا آپ کلیئر کرنا چاہتی تھی، وہ اجنبی اسے غلط سمجھ رہا تھا، شاید گڈ آئیڈیا کیونکہ پیسے دینے پر تو وہ راضی ہو ہی چکا ہے۔ بیٹ تو منال تم جیت گئی۔ ریما نے بھی جوش سے کہا۔ وہ سب منال کی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جب فرحان نے منہ بگاڑا۔ سامنے اس کا ڈرائیور گاڑی سمیت اسے دیکھ رہا تھا، وہ جانتی تھی اگنور کر کے چلی جائے تب بھی اس نے پیچھا کرنا تھا۔ گائز میرا ڈرائیور آج وقت پر ہی پہنچ گیا ہے، آنے کا جاسوس شاید جان گیا ہے آج کہیں جانے والے ہیں ہم۔ فرحان نے بیچارگی سے ان لوگوں کو اطلاع دی۔ اٹس اوکے، ہم منال کی گاڑی میں جاتے ہیں، تم اس کے ساتھ پیچھے آ جاؤ، آنے سے کہہ دینا کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں جانا پڑا اس کمپنی میں۔ مرحا نے فوری بہانہ گڑھ لیا۔ فرحان کی آنکھیں چمکی، ویسے بھی وہ کم نہ تھی مگر ان معاملات میں اس کی دوستیت دو گنا تیز چلتی تھی۔ آف کورس، کوئی کلب نہیں جا رہے کہ ڈر رہی ہو، آفس کی لوکیشن ہے یا بھیجوں؟ منال نے بھی اسے اطمینان دلاتے ہوئے پوچھا۔ ہے میرے پاس، اوکے سی یو۔ وہ ہاتھ ہلاتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ تینوں پہلے ہی نکل کر جا چکی تھی۔ فرحان نے ڈرائیور کو وہیں سب جھوٹ سنا کر لوکیشن بتائی تو وہ سر ہلا کر اسے اگلے 1 گھنٹے میں اس جگہ پہنچا چکا تھا۔
कब आओगी? हम पहुँच चुके, इतनी लेट क्यों हो? इन तीनों के पिछले 10 मिनट के मैसेज पर मैसेजेस आ रहे थे। फरहान ने गाड़ी से निकलकर एक नज़र निहायत ऊँची बिल्डिंग को देखा। मैं आ गई हूँ, तुम लोग कहाँ हो? इसे मैसेज करते हुए कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। ऑफिस में रिसेप्शन पर कहना लड़की पहुँचा देगी। रीमा के मैसेज पर वो गहरा साँस भरती हिम्मत करके रिसेप्शन पर पहुँची। सॉरी मैम, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है सर के साथ? आपको ऐसे ऑफिस में नहीं नहीं जाने दे सकते। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने माजरत करते हुए कहा और आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जा हो गई। इसका हलकता कड़वा गया था। मिनाल इसके सर की दोस्त थी तो आराम से जाने दिया। अब फरहान को रोके बैठी थी। इसे शदीद गुस्सा आया। वो इस इंसल्ट पर सब भाड़ में झोंकर पलटती आउटडोर की तरफ बढ़ी। मैम रुके, सॉरी आप आए, मैं ऑफिस दिखाती हूँ। लड़की ने पुकार कर जल्दी से आगे बढ़ते हुए एक जानिब इशारा किया। फरहान समझ गई। मिनाल ने कहलवाया, गर्दन अकड़ाकर इसके साथ चलने लगी। इस प्रोटोकॉल पर वो ये भी पूछ चुकी थी कि क्या करने आई है। वो फेस टू फेस पैसे लेने आई हुई थी। वो किसी अनजान से एक शर्त के नाम पर 50 लाख लेने वाली थी, चाहे फौरी वापस कर देती। लड़की लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर की नस्बियाँ कदरे चहल पहल कम थी। सामने एक शीशे के ऑफिस के पास जाकर वो रुक गई। फरहान ने एकदम घबराहट के हमला आवर होने पर पसीने होते हाथ आपस में रगड़े। होठों के पास हाथ फेरती पसीने की नमी साफ करती हुई लबों पर जबान फेरी और कपकपाते हाथों से डोर खोलकर अंदर कदम रखा। नजरों चारों एतराफ में दौड़ाई। मिनाल वगैरह वहाँ नहीं थी। मोबाइल पर आने वाले मैसेज की पिप पर इसने लदरते हाथों से मैसेज खोला, जिसे पढ़कर इसका रंग फाक हुआ। डरते डरते सर उठाया तो सामने कांच की बड़ी टेबल के दूसरी जानिब ऊंची चेयर पर बैठा वो संजीदगी से इसे देख रहा था। फरहान का सर चकराने लगा। वो पलटकर जाना चाहती थी मगर इसका जिस्म हरकत करने से इनकारी हो गया था। हान, कहाँ हो तुम? अभी तक नहीं पहुंची हो? खो तो नहीं गए हो तुम लोग? तुम्हें बस से राना बिल्डर्स के ऑफिस आना है यार। मैं फिर से लोकेशन भेज रही हूँ। मोबाइल पर आने वाले मैसेज की वेब पर इसने लदरते हाथों से मैसेज खोला। मिनाल का मैसेज था, लोकेशन भी अलग थी, नाम भी अलग था। वो कहाँ पहुंच गई? पढ़कर इसका रंग फाक हुआ। डरते डरते सर उठाया तो सामने कांच की बड़ी टेबल के दूसरी जानिब ऊंची चेयर पर बैठा वो संजीदगी से इसे देख रहा था। फरहान का सर चकराने लगा। वो पलटकर जाना चाहती थी मैं इसका जिस्म हरकत करने से इनकारी हो गया। आ जाए मिस फरहान, बैठकर बात करते हैं। वो संजीदगी से बोलता अपनी सीट से उठा और कुछ फासले पर दाएं तरफ से सिटिंग एरिया की तरफ कदम बढ़ा गया। वो वही था जो पहली बार रोड पर टकराया था, फिर शादी में टकराया और आज वो इसके सामने थी। वो कोई और नहीं, मिनाल का हुदेर था। मिनाल ने जब नंबर दिया था इसने शायद फर्स्ट ही कहा था और वो फर्स्ट नंबर ले चुकी थी। फिर कहाँ गड़बड़ हुई थी आखिर? फर्स्ट नंबर जिस पे लाइफ लाइन लिखा था वो ये लफ्ज़ देर के लिए यूज़ कर सकती थी। जो बात इसे इसे तब सोचनी चाहिए थी वो अब सोच रही थी। जिसे पहली बार रोड रोड पर बात करके ही वो मुकर गई थी, क्योंकि मिनाल को किसी का भी उधर के करीब होना पसंद नहीं था। इस बंदे का नंबर निकाल कर वो इतने दिन बात करती रही। मिनाल को खबर हुई तो मार डालेगी इसे। इसने झिरझिरी ली। वो सिंगल सोफे पर बैठकर दरवाजे के पास अटक कर सोच में गुम खड़ी फरहान को देख रहा था। मिस फरहान, कोई परेशानी है आपको? इसकी संजीदा पुकार पर वो गड़बड़ा कर सीधी हुई। हो सकता है बात मुझसे ना करती रही हो, बस आज गलती से आ गई हो। ये तसल्ली बख्श सोच आते हुए तेजी से आगे बढ़कर अपना मोबाइल इसके सामने कर गई। क्या ये नंबर आपका है? फरहान के हकलाते सवाल पर इसने स्क्रीन पर मौजूद नंबर को देखा। मिनाल की लाइफ लाइन नंबर इस नाम से सेव था। नाम पढ़कर इसके माथे पर बल पड़े मगर वो सर हिला गया। जी हाँ मिस फरहान, ये मेरा ही नंबर है। इसके कहने पर वो धप से सोफे पर बैठी। सदमा ही सदमा था। इस इंसान से पैसे लेने आ बैठी थी। झूठ बोले बेचारी बनी और जाने क्या क्या। रिसेप्शन पर आपको रोका गया होगा, इसके लिए माजरत करता हूँ। आप मुझे इन्फॉर्म करके आती तो कभी ना रोका जाता। मैंने ग्लास वॉल से आपको आते देख लिया, वरना मुझसे अपार्टमेंट के बिना मिलना मुश्किल हो जाता। वो इसी संजीदगी से बता रहा था। यानी रिसेप्शन पे कॉल मिनाल ने नहीं की, इसने की थी। फरहान से शर्मिंदगी और घबराहट से कुछ बोला नहीं जा रहा था। आपके मैसेजेस देखकर मुझे हैरत हुई कि एक ब्लाइंड लड़की टेक्स्ट कैसे कर सकती है। आपने ये झूठ क्यों बोला? इस पर बाद में बात करूंगा, पहले ये बताइए रिफ्रेशमेंट में क्या लेंगी? आई थिंक आप यूनी से सीधी यहीं आ रही हैं। इसका हुलिया देखकर वो अंदाज़ा लगा चुका था। कॉल पर मुख्तसर बात करने वाला सामना होने पर मुसलसल बात कर रहा था, जैसे परसों पुरानी दोस्ती रही हो। मैं कुछ नहीं, सॉरी। आपसे अब तक जो भी बात हुई है मैंने गलती से आपका नंबर। फरहान की इस वजाहत पर वो एकदम माथे पर बल डालकर सीधा हुआ तो वो बाकी बात भूल गई। खौफ और परेशानी से हलक खुश हो रहा था। मैसेज अब भी आ रहे थे। यकीनन मीनार लोग अब पूरी तरह भड़क चुकी होंगी, लेकिन वो इस लड़के के पास जाकर क्या करती जिससे बात तक नहीं की थी, जिससे बात करती रही। इसे वजाहत देना मुश्किल हो रहा था।
आपका मतलब ये बातें आपको किसी और से करना थी जो मुझसे कहीं, ये हेल्प और पैसे किसी और से माँगने वाली थी आप? वो क्यों इस बात पे भड़क उठा था? फरहान समझ नहीं पाई, बल्कि जल्दी से इस बात में सर हिलाया, इसने लब खींच लिए। आपको जितनी भी हेल्प चाहिए मैं करूँगा, किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने जो अमाउंट कही थी मैं कैश में दे दूँगा। इसकी बात पे फरहान की आँखें फैली, शर्मिंदगी से सर चेहरा सुर्ख हुआ। वो काँच के गिलास में पानी डालकर इसके सामने रखता इसे देखने लगा। देखिए दरअसल बात ये है कि मिस फरहान पहले पानी पिए आप। वो फरहान के घबराए हुए चेहरे पर पसीने की नमी और भौखलाहट महसूस करके बात दरमियान में टोकता गिलास इसकी तरफ बढ़ा गया। मोबाइल पर अब भी मैसेजेस आ रहे थे। फरहान रूहान सी हो गई। शायद अब तक वो लड़का मिनाल वगैरह को ऑफिस में देकर हकीकत बता चुका होगा। वो इस धोखे पर फरहान से नाराज़ हो चुकी होगी। वो सब गड़बड़ कर चुकी थी। अपना सिर्फ सामने बैठे अजनबी को वजाहत देना थी, बल्कि दोस्तों को भी। पानी का गिलास एक ही सांस में अपने अंदर उंडेलती, साथ में आंसू भी पीने लगी। दिल चाहा जोर जोर से रोए, तौबा कर ली, फिर कभी ऐसी फजूल गेम्स नहीं खेलेगी जिससे इज्जत का फालूदा बन जाए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, वो सर झुकाकर बोली। जवाब में खामोश पाकर सर उठाया तो वो सर नज़रों से घूर रहा था। मतलब जो सब बातें की वो सब झूठ था। वो बात काट गया। फरहान लब काटती मज़े सर झुका गए। मैं जानता हूँ मिस फरहान, जब आपने कहा था कि आप अकेली और डरी हुई हैं, मैंने पता करवा लिया था कि कितनी अकेली और बेचारी हैं आप। इसके तंज़िया जताते लहजे पर इसका दिल चाहा ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। ना वो कुछ बोली, ना सर उठाया। मैं नहीं जानता आपने वो सब झूठ क्यों बोला, अंधे होने का, अकेले होने का और डरने का। आपके पेरेंट्स नहीं हैं, मगर खाला और खालू हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छे से रखा हुआ है। आज शायद इसने बस अपनी सुनाने के लिए बिठाया था फरहान को, और वो मजबूर थी कि बैठी आज ढिठाई के रिकॉर्ड कायम करने वाली थी। चुपचाप अपने सारे ड्रामों के पोल खोलते सुन रही थी। फिर आपने पैसों की डिमांड की, या वाकई किसी मुश्किल में आपको ये अमाउंट चाहिए, या फिर आप एक लालची लड़की हैं जो झूठ बोलकर अनजान लोगों से पैसे लेती हैं? वो साफ कोई से बोलता सवाल कर रहा था। फरहान का दिमाग फक से उड़ गया। अगर आपको मैं इतनी घटिया लगती हूँ तो क्यों कहा पैसे देंगे? आपने सोचा बिकाऊ लड़की है तो पैसे देकर? शट आप। इसकी बात पूरी होने से पहले ही वो सर्द लहजे में उसे से टोक गया। फरहान की जिल्लत से आंखें भर आईं, छटके से खड़ी हुई। इस इंसान से इसका कोई लेना देना नहीं था। इससे वजाहतें, इसे खुद पर गुस्सा आया। वो बैठी क्यों थी? इसकी ऐसी बात सुनने को मिली। बिना पलटे या कुछ कहे वो भराई आंखों से आलीशान ऑफिस से निकली। इस बार पीछे बैठे इस दिलकश मगर जालिम इंसान ने रोकने या बात करने की कोशिश नहीं की थी। फरहान को अपनी इस इंसिडेंट पर बुरी तरह रोना आया था। इस ऊंची बिल्डिंग से निकलते हुए उसने शुक्र अदा किया कि वो बिल्कुल अनजान इंसान है जिससे इसका कोई लेना देना नहीं। इसके आगे से शर्मिंदा हो भी गई तो क्या हुआ? आज इस बिल्डिंग से निकल कर ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसा इसे लगता था ये मुलाकात आखिरी थी। शर्मिंदगी का कबाब ख़त्म हो चुका, और ये कि इस बेहुदा गेम का राज रह जाएगा। कौन जाने ऐसा होगा या नहीं। वो हसन और अमर के साथ जा रहा था कि अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इसका रास्ता रोक गई। इसके हाथ में हार्ट शेप बॉक्स देखकर वो हैरान हुआ। बॉक्स को गिफ्ट की तरह पैक किया हुआ था। ये क्या है? आज वैलेंटाइन तो नहीं है? फिर ईसा ने अपने दोस्तों को देखते हुए हैरत से कहा, तो वो लम्हा भर को गड़बड़ाई फिर संभल कर बोली, ये बस थैंकफुल है, इसलिए सोचा प्रॉपर थैंक्स करूँ। आपने इससे मेरा लैपटॉप ठीक किया, इट्स फॉर अ बिग हेल्प, वरना मेरा ज़रूरी काम रह जाता। वो झिझक कर बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाकर बोली, तो वो कुछ देर पुरजोश नज़र से इसे देखता रहा। वो दराज कद, सुनहरी ब्राउन बालों वाली तरह तरह हसीन लड़की थी। इसका ड्रेसिंग बहुत स्टाइलिश था। टखनों से कदरे ऊपर कैपरी और लॉन्ग शर्ट, गले में मफलर की तरह लपेट कर लिया हुआ स्टॉलर। वो एक मुकम्मल लड़की थी। मेंशन नोट वैसे बाय द वे ये है कि आप वो बॉक्स देकर मुतज्जिस से वहीं खींच खींच कर रैपर फाड़ चुका था। पैकिंग हटाकर बॉक्स खोला तो चॉकलेट से भरा हुआ था। वो मुंह बनाकर बॉक्स दोस्तों को देता आयरा की तरह मुतवज्जा हुआ। योर थैंक्स इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तुम्हें एक राज बताऊं, मुझे चॉकलेट सख्त जहर लगती है। नाक चढ़ाकर कही बात पर वो वाकई हैरत से मुंह खोल गए। भला चॉकलेट किसे बुरी लग सकती है? या इसे वाकई नापसंद थी, या वो जानबूझकर ऐसा कह रहा था? इसने एक नज़र इसके दोस्तों पर डाली तो मुस्कुराहट दबाए इसे ही देख रहे थे। वो खामोखा शर्मिंदा हो गई। देखो अगर इतना ही शौक है तो कॉफ़ी पिला देना कभी, जल्दी पिलाना वरना मेरा मूड बदल गया तो। वैसे ये ऑफ़र मैं हर किसी को नहीं देता। वो बोलता हुआ इसके करीब आया और आखिरी जुमला कुछ सरगोशी में अदा किया। आयरा ने चौंक कर इसे देखा जो पलट कर दोस्तों के साथ जा रहा था। वो झेप कर मुस्कुराई। इसे कलोन की खुशबू इर्द गिर्द फैल कर बुरी तरह से जकड़ रही थी। सरगोशी कान में गूंज रही थी। वो बुरी तरह इसकी असीर हो रही थी।
وہاں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا۔ عیسیٰ خان رکیا، یار یہ کیا سین ہے برو؟ لڑکی گفٹ تک دینے آ گئی، اور کون سا لیپ ٹاپ؟ سیکرٹ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں کیا؟ لے چیک تو کر، چاکلیٹس بہت اچھی ہیں۔ حسن اور احمد کی بے سروا باتوں پر وہ پلٹا، یار لڑکی اچھی ہے، بس اس کا کانفیڈنس لیول لو ہے۔ عیسیٰ خان سے کوئی بھی آنکھ ملا کر بات کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ نخرے سے بال سنوارتا سر بھر رہا تھا، حالانکہ یہی بات اسے اپیل کرتی تھی۔ اس کی وجاہت اور دلکشی کے آگے سب نروس ہو جاتی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے بولڈ لڑکی بھی ذرا ہچکچا جاتی تھی۔ اس کی نظر اور تاثرات میں ایسا عجیب تاثر ہوتا کہ لڑکیاں جہاں دل ہارتی تھیں وہیں گھبراہٹ میں مبتلا بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ بہت اچھا بن کر بھی کب سرد مزاجی سے پیش آ جائے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ کب راضی ہے کب ناراض ہے یہ بھی پتہ نہیں چلنے دیتا تھا۔ ایسی الجھی شخصیت تھا وہ۔